السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، حج بیت اللہ کے مقاصد اور فلسفہ و حکمت کے تحت آج موضوع گفتگو ہے حج کا پہلا بنیادی مقصد، یعنی اللہ کی رضا اور تقوی کا حصول۔ جی ناظرین، حج کا بنیادی مقصد ہر نیک عمل کی طرح اللہ کی رضا اور دلوں کے تقوی کا حصول ہے۔ مناسک حج ادا کرنے سے یہ مقاصد کیسے حاصل ہوتے ہیں، آئیے اللہ کے قرآن سے ہی معلوم کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک بنی نوع انسان کے لیے جو سب سے پہلا گھر عبادت خانہ مقرر ہوا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، جو برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں، جن میں ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو اس اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ یہاں مقام ابراہیم کو شعائر اللہ قرار دیا گیا، اور شعائر اللہ کے بارے میں دوسری جگہ قرآن مجید سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کی سعی کرے۔ یعنی صفا و مروہ پہاڑیوں کو شعائر اللہ قرار دے کر ان کی سعی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ شعائر اللہ سے مراد وہ تمام متعلقات جنہیں ذات باری تعالیٰ اپنے کسی برگزیدہ بندے کے خاص افعال و اسباب کی بنا پر پسند کر لیتا ہے، اور پھر ان میقات پر اپنے ان محبوب بندوں کی اداؤں کی تعظیم و تکریم اور ادائیگی کو عبادت کا درجہ دے کر دلوں کے تقوی کی علامت قرار دے دیا گیا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورۃ الحج میں یوں بیان فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے ان کے ہی دلوں میں تقوی جاگزیں رہتا ہے۔ تو گویا اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کے تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ طواف کعبہ، صفا و مروہ کی سعی اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون ہے جو میرے آگے سر کے ساتھ دل بھی جھکاتا ہے اور میرے محبوب بندوں کی اداؤں سے پیار کرتا ہے۔ ہمارے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کی بنیاد بھی یہی جذبہ ہے۔ محبت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی لیے تعظیم و ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کہتے ہیں کہ تقوی کی نشانی تو ہے ہی تعظیم تیری، تکریم تیری، گستاخ جو تیری شان میں ہے وہ سب سے بڑا بد جانا۔ ناظرین، قدر غور طلب ہے یہ بات کہ شعائر اللہ سے تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے۔ شعائر اللہ اور مناسک حج کیا ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ کے محبوب بندوں انبیاء و اولیاء کی یادگاریں ہیں جن کی ہم تذکیر کرتے ہیں۔ اور اگر ان شعائر اللہ اور مناسک حج کی نسبت تاریخ اسلامی کے ان واقعات جن کے تناظر میں یہ وقوع پذیر ہوئے سے الگ کر دیں تو ان کو ادا کرنے کا کوئی عقلی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ حج کے جملہ ارکان جو حاجی ادا کرتا ہے اس کے پیچھے فلسفہ محبت و ادب چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی اداؤں کو دہرانے اور منانے کو عبادت کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور ان افعال و اعمال کی ادائیگی کرنے والے کے دل کو عبادت اور ریاضت سے حاصل ہونے والے بلند مقام
زہد و تقوی سے متصف قرار دے دیا۔ ناظرین، شعائر اللہ کی تذکیر و تعظیم کے حکم الہی سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کی ادائیں اتنی پسند آتی ہیں کہ پھر وہ خالق چاہتا ہے لوگو تم میری رضا میرا قرب چاہتے ہو تو بار بار انہی کو ادا کرتے رہو۔ دراصل اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون ہے جو اپنی عقل کا ترازو پیچھے چھوڑ کر میرے حکم پر سر کے ساتھ دل بھی جھکاتا ہے، یعنی حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے رب کی کبریائی، اس کی عظمت شان کا اقرار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے بندہ ہونے یعنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا ہی کمال بندگی کا اظہار ہے، جس کا حصول مناسک حج ادا کرنے سے ممکن ہوتا ہے۔ مگر کیسے؟ اس فلسفہ کی قدر تفصیل اور حصول کے ذرائع پر گفتگو حصہ دوم میں ملاحظہ فرمائیں۔